الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ماہ ذی القعدہ دا تقریباً آخری جہاڑا ہے اور انشاءاللہ العزیز کل کنوں ماہ ذی الحج شروع تھیون والا ہے۔ اور ماہ ذی الحج دے پہلے دا جہاڑے بہت ہی قیمتی اور مبارک جہاڑے ہیں۔ انہیں جہاڑیں دے اندر وقوف عرفہ تھیندے جن کو حج دا رکن اعظم گنیا ویندے، جن دے اندر اللہ رب العزت سارے گناہگاریں دی مغفرت فرما دین۔ یہ پہلے جہاڑے دے اندر حج دے بعد قربانی سارے مسلمان ادا کریں دین، اور تریجی نسبت این عشرے کو، این جہاڑے کو اور این مہینے کو اشہر حرم دی بھی حاصل ہے کہ قرآن نے این مہینے کو احترام والا قرار دیتے۔ اللہ صحیح نے قرآن مجید 30واں سپارہ سورۃ الفجر دے اندر 4 قسمہ چاہتے ہیں۔ پہلے ارشاد فرمائے والفجر، قسم ہے فجر دی۔ فجر رکھنن کہیں چیز دا، کہیں چیز کنوں نکلنا، کوئی چیز ہوئے او پھٹے اندے وچوں کوئی بھی شے نکل آوے، ایک آدن فجر۔ فجر کو بھی فجر این وجہ کنوں آکھیں دن کہ رات وچوں ڈیہی نکل آندے۔ اللہ سے فرمائے والفجر، قسم ہے فجر دی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتیں دی، والشفع، قسم ہے جفت دی، والوتر، قسم ہے طاق دی۔ جفت اور طاق، یہ 4 قسمہ اللہ سے نہیں چاہتے ہیں۔ اور انہیں 4 چیزیں کنوں کیا مراد ہے، میں ان دی وضاحت کرن کنوں پہلے ایک بھی شے دی وضاحت کرنا چاہنا کہ انسان قسم اتھائیں چاہندے جتھاں پرلے کو یقین دیوامن مقصود ہوئے، اور قسم ہوں شاید ہی چاہندے جیڑی اون انسان دے نزدیک قابل عزت ہوندی ہے۔ اور اللہ صحیح نے جو قسمہ چاہتے ہیں، اللہ سے بھی قسم چاہتے اپنی مخلوق کو دساون چاہتے ہیں ایمان والو، جیڑی چیز یا میں رب قسمہ چاہنا پیا ہی کو عام تے معمولی نہ سمجھائے۔ یہ بہت عظمت والے ہیں۔ سارے توڑے واسطے قسم چاون دا ایک اصول شریعت نے رکھے
کہ تساں قسم صرف اللہ سے دی چاہ سکدو، اللہ تو علاوہ کہیں بھی شے دی قسم چاونا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ جی میں آج کل لوگ پتر کو نال کھڑا تے سی میں پتر تے سر تے ہاتھ رکھی کھڑا میں کوئی دے سر دی قسم، میں کو اپنے پیر دی قسم، میں کو اپنے استاد دی قسم، میں کو نبی تے ولی دی قسم، مختلف چیزیں نہ قسمہ چینن۔ نبی سے فرمائے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جیڑے بندے نے بھی قسم چاہتی ہے اللہ تو علاوہ کہیں بھی شے دی، کہیں بھی شے دی، فقد اشرکا میں خدا نالو کو شریک بنائے، یعنی او کو شرک دا گناہ مل سے۔ تے شرک دا گناہ کتنا ہے؟ اللہ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں خدا قیامت والے جہاڑے ہر ایک کو بخش چھڑے ساں لیکن مشرک کو کدیں ہی بخشے سا نہ۔ توارے سارے واسطے قانون بن گئے کہ اساں قسم چاونی ہے تو اللہ سے دی چاونی ہے۔ البتہ عام طور دے ہوتے اساں قرآن دی قسم چینوں، علماء نے لکھے کہ قسم چاونا تو ٹھیک کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی قرآن دی قسم چیسے تو قسم تھی ویسے، کیونکہ قرآن اللہ دا کلام ہے، قسم واقع تھی ویسے۔ اگر کوئی انسان قسم چاگی دیے ول او تروڑ دیتی ہے قسم، ول اندہ کفارہ ہے او ادا کرے۔ قسم تروڑن دا کفارہ ترائے چیزاں ہیں۔ نمبر ایک غلام آزاد کرے، او آج دے دورے چہن کہنا۔ نمبر دو ترائے مسلسل روزے رکھے، مسلسل دا مطلب ہے درمیان چناغا نہ کرے، ترائے روزے رکھے۔ نمبر ترائے دہا غریبیں کو دو ٹائم دا کھانا کھواوے، ایک قسم تروڑن دا کفارہ ہے۔ تریجا مسئلہ قسم دا نبی سے ارشاد فرمائے کہ لوگو اگر تساں کہیں غلط کم کرن دی قسم چاگی دیے کہ میں قسم چینا میں ایک کم کرے ساں اور وہ کم ناجائز ہا حرام ہا، مثلا ایک انسان قسم چاہتی ہے کہ میں سود تے پیسے چیساں، ابے دی نافرمانی کرے ساں، ابے دا آکھیا کہنا منے ساں، رشتہ داریں دے گھر کہنا ویساں، بھران نل کہنا بلے ساں، بیوی نل کہنا بلے ساں، یہ حرام کم ہے۔ حرام کم دی اگر کوئی قسم چاگی دیے وے نبی سے فرمائے او کم نہ کراہے، قسم دا کفارہ دے دیوائے، وہ کم نہ کرائے کیونکہ وہ ناجائز تے حرام ہے۔ لیکن اے توارے سارے واسطے اصول ہے، اللہ سے ہی کہیں اصول دا پابند نہیں، اللہ جنی قسم چاہے چاہ سکتے۔ یہ واسطے اللہ نے پہلی قسم چاہتی ہے والفجر، قسم ہے فجر دی، این فجر تو مراد ڈاہا ذی الحج دی فجر ہے، عید الاضحیٰ والے جہاڑے دی فجر ہے۔ اور اتھو انسان اندازہ لاوے کہ اے جہاڑا کتنا قیمتی ہے اور این جہاڑے وچ اے ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ اوہ تا عید والے جہاڑے اساں نمازاں سویرے دا چکا دے نوں، ساری رات شاپنگ تے لگے رہے نوں، گیڑ فساد لگے رہ گیا، تے اللہ دے نزدیک کتنا قیمتی ہے۔ اللہ نے ایدی قسم چاہتی ہے۔ دوسری قسم چاہتی ہے، فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتیں دی۔ انہیں 10 راتیں تو مراد کیڑے 10 راتی ہیں؟
تمام مفسرین کرام نے لکھے انہیں 10 راتیں تو مراد ذی الحج دیاں پہلیاں 10 راتیں مراد ہے۔ اگر اج رات چاندر نظر آوے دے آمن والی تو یہ پہلی رات بنی ویسے یہ پہلا راتی ایسا مقدس تے فضیلت والین کہ رب کائنات نے اندی قسم چاہتی ہے۔ یہ قسم چاہتے اپنی مخلوق کو دسامن مقصود ہا کہ لوگوں اے 10 راتی بہت برکت والین انہیں کو عبادت چ گزرا ہے، انہیں کو ونجا ہے نہ غفلت چ نہ گزرا ہے۔ والشفع قسم ہے جفت دی، اے ایک کو تاکا دن، 2 کو جفتا دن، 3 کو تاکا دن، 4 کو جفتا دن، 5 کو تاکا دن، 6 کو جفتا دن، قسم ہے جفت دی۔ این جفت مراد 10 ذی الحج دا پورا جہاڑا ہے۔ ول این جہاڑے دی غنیمت اساں قیمت سمجھوں کہ رب تعالیٰ نے ان دی قسم چاہتی ہے اساں ہی کو سمانے گالی اندے گزرا دنوں۔ والوتر قسم ہے طاق دی، قسم ہے طاق دی، این طاق تو مراد 9 ذی الحج دا جہاڑا ہے۔ گویا 9 ذی الحج دی قسم، 10 ذی الحج دی قسم، 10 ذی الحج دی فجر دی قسم، انہیں 10 راتیں دی قسم چاہتے اللہ نے تیکو میں کو سمجھائے ایمان والا اے میرے نزدیک بہت قیمتی اور غنیمت والا راتی ہیں، غنیمت والے جہاڑے ہیں، ان دے اندر جتنا تیں کہ نو تھی سگے میری نافرمانی نہ کریں، میری فرما برداری کریں۔ علماء کرام نے لکھے کہ باقی جتنا سال دے مہینے اور جہاڑیں سارے کنوں افضل پورے 12 مہینے وچوں افضل یہ 10 جہاڑیں اور 10 راتیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک دی لیلت القدر کنوں علاوہ جتنا جہاڑے اور راتی ہیں سارے کنوں افضل ہی ہیں۔ گویا رمضان المبارک دے اگر پہلے 2 ڈہاکے رلاؤ آخری ڈہاکے جہاں جفت راتی بھی کٹھیاں کرو تو انہیں جہاڑے اور راتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے قیمتی جہاڑے ہیں۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جیڑا بندہ ان دی عبادت کرے کہیں وقت دی عبادت اتنی پسند اور محبوب نہیں جتنی پسند اور محبوب ذی الحج دے پہلے دہاکے وچ کیتی ہوئی عبادت ہے۔ کئی صحابی نے سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جہاڑیں دی عبادت جہاد کنوں بھی افضل ہے؟ جہاد کنوں بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں جہاد کنوں بھی انہیں جہاڑے اور راتیں دی عبادت افضل ہے۔ البتہ نبی سی استثناء کیتے، البتہ او آدمی جڑا جہاد اپنی جان اپنا مال گھن گے ولا نہ جان ولیس نہ مال ولیس اے بندہ افضل ہے، باقی صرف لڑن والا غازی کنوں افضل انہیں جہاڑے میں عبادت کرن والا ہے۔ یہ ایسے قیمتی جہاڑے اور قیمتی راتی ہیں۔ اور قرآن مجید چمدے اللہ پاک ارشاد فرمائے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ لوگوں معلوم دیہیں دے اندر اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔
ہن معلوم ڈیہیں تو کیا مراد ہے؟ اللہ سی جو فرمایا انہیں ڈیہیں دے اندر اللہ دی عبادت، اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔ مفسرین کرام نے لکھے معلوم ڈیہیں تو مراد یہ ذی الحج دا پہلے ڈہا کیا ہے، پہلے ڈہا جہاڑے ہیں، یعنی اللہ دا حکم آگے کہ انہیں جہاڑے دے اندر میرا ذکر میری یاد زیادہ کیتی کرو۔ آخر حکم جو دیتے سے کچھ ہے انہیں جہاڑے میں اللہ کو پسند ہیں، اللہ دے نزدیک قیمتی ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، این وجہ کے وہ اپنے بندے کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں جہاڑے دے اندر اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔ تیجی آیت اللہ فرمائے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی دے چند ڈیہیں وچ اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔ ایک گنتی دے ڈیہیں کنو مراد ذی الحج دے 5 جہاڑے ہیں، انہیں 5 جہاڑے کو شرعی اصطلاح دے اندر ایام تشریق آکھیا ویندے، ایام تشریق 5 جہاڑے۔ اللہ فرمائے انہیں 5 جہاڑے ایام تشریق اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔ اور ایام تشریق کیرے جہاڑے 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، یہ 5 جہاڑے ایام تشریق ہیں۔ قرآن نے انہیں کو ایام معدودات آکھے اور نال حکم دیتے کہ انہیں 5 گرنے ہوئے جہاڑے دے اندر اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔ یہ حکم دیونا دلیل ہے شاید کہ 5 جہاڑے اللہ کو خاص محبوب ہیں، کیونکہ انہیں 5 جہاڑے دے اندر حج ہے، 9 کو حج تھی دے، انہیں 5 جہاڑے دے اندر مناء ہے، انہیں 5 جہاڑے دے اندر وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ ہے، انہیں 5 جہاڑے دے اندر حاجی دی بھی قربانی ہے، غیر حاجی دی بھی قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام کے نو پوچھا گیا کہ اللہ سے جو فرمیندے پین کہ انہیں 5 جہاڑے میں جو ذکر زیادہ کیتا کرو، کیرہا ذکر زیادہ کرو، کیرہی تسبیح، کیرہا ذکر زیادہ کرو۔ روایات چمدے جائیں ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو اللہ دے حکم نال کوہن واسطے تیار تھے، چھری چلائیے، چھری نہیں چلی، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجے، جبریل خلائے چھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لاون پن کہ چھری چل پوئے، جبریل نے دیکھتے اتھوں آواز دیتی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہوں وڈا ہے، ابراہیم تو اللہ دے حکم تے پتر کو بھی قربان پیا کرے نہیں، اتھوں اللہ اکبر رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں چھری کو چھوڑتے ڈٹھے بھی تھا سنسان ہے، بے آبادی ہے، ایک کون آگے اللہ کا ذکر کرن والا؟ جبریل کو دیکھتے فرمائے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل آگے۔ جائیں ویلے اسماعیل علیہ السلام تلوں پٹی بدھی ہوئی ستے پہ ہن، ایڈو مختلف آوازہ اور ذکر سنے اٹھی بیٹھن، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی سی فرمایا میرے امتیو، اللہ پاک نے جو فرمایا انہیں 5 جہاڑے دے اندر اللہ دا ذکر کثرت نال کیتا کرو، میں تو حقو حکم دینا پیا جی میں حاجت عمرہ ابراہیم دی یادش منے دو، قربانی ابراہیم دی یادش منے دو، ایک کلمات بھی انہیں 5 جہاڑے دے اندر جڑے کلمات جبریل، ابراہیم، اسماعیل نے آکھے ہن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ دے حکم دی تعمیل ای کلمے کو زیادہ پڑھیا کرو۔ یہ وجہ ہے ویسے تو عمومی طور دے اتے انہیں جہاڑے وچ ایک کلمے زیادہ پڑھنے چاہیے، لیکن انہیں 5 جہاڑے وچ فرض انہیں کو نماز دے بعد 1 دفعہ پڑھنا، ہر فرض نماز دے بعد کلھے پڑھو
جماعت نال پڑھو، مرد پڑھے عورت پڑھے، ہر فرض نماز تو بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد آکھنا واجب لازمی ہے. چھوڑ لے سو گناہگار تھی سو توبہ استغفار کرے سو. مرد آہستہ آواز نال زور دا اور عورت آہستہ آواز نال 3 دفعہ کتھیں کہنی. عام طور تے سارے ہاں مشہور ہے ایک دفعہ سے فرض واجب ہے، فرض ہے ایک 2 دفعہ پڑھن واجب ہے، 3 دفعہ پڑھن سنت ہے. یہ سارا اپنا دستی بنیا ہوا مسئلہ ہے. بس ایک دفعہ واجب وہی واجب ہے، باقی آگے پیچھے جتنا دفعہ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے زیادہ پڑھو. اور حدیث پاک کے چمدے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احیا اللیالی الخمس، جیڑا میرا امتی 5 راتی کو جاگتے اللہ دی عبادت نال آباد کرے سے. کیڑا 5 راتی؟ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحج دی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحج دی رات، لیلۃ النحر عید الاضحیٰ دی رات، لیلۃ الفطر شوال 1 شوال والی عید دی رات، ولیلۃ النصف من شعبان 15 شعبان دی رات. جیڑا بندہ انہیں 5 راتی کو جاگتے اللہ دی عبادت نال آباد کرے سے فقد واجبت لہ الجنہ، میں محمد گارنٹی پہ دینا انہیں واسطے جنت واجب ہے. اے عشرہ ایسا فضیلت تے برکت والا ہے، اے ایسا محبتیں تے اللہ دی قربت والا عشرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے لوگو جیڑا بندہ ہی عشرے دے وچ 1 روزہ رکھے سے، 1 روزہ، 1 دا رکھے، 2 دا رکھے، 3 4 5 6 7 8 جیڑے جہاڑے دا رکھے، اللہ سائیوں کو 1 سال دے روزے نہ ثواب دے سے. اور جیڑا بندہ انہیں جہاڑے راتیں دے وچوں 1 رات دی عبادت کرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیلۃ القدر دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے سے. ایسا برکت والا راتیں. اگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جیڑا بندہ 9 ذی الحج دا روزہ رکھے، 1 جہاڑے دا 9 ذی الحج دا، جن کو اساں حج والا جہاڑا سرے نو حج والا جہاڑا بھی ہوندے، حج والے جہاڑے روزہ رکھیں دے اللہ تعالی نبی سی فرمائے میں کو امید ہے اللہ تعالیٰ اندے 2 سال دے گناہ معاف چا کرے سے، 1 سال پچھلے گناہ کیتے ہوئے، 1 سال جڑا آمن والا ہے اندے گناہ بھی اگر کرے سے تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے سے. اے مسلم شریف دی حدیث. ان 9 ذی الحج دی فضیلت اساں روزے شوزے نہیں سے رکھیں دے، بس کو مسادی یاد ہوندی ہے 9 دے جہاڑے دی، مسادی لازمی کرنی ہے. صحیح مسادی سمجھ دو نا، سارے علاقے بھی تو ہوندی ہے، پتہ نہیں تھا فاضل پور والے نہ کریں دے ہوں. مسادی لازمی کرنی ہے. دوجا دھاونا لازمی ہے، دھاون مستحب ہے، دھاسو حج والے جہاڑے تو ثواب ہے، مستحب ہے لیکن کوئی فرض واجب نہیں. جی میں دھاون مستحب ہے میں روزہ رکھن بھی مستحب ہے. جی میں مسادی دا گوشت ونڈن ویچن تارے نزدیک شریعت جنہ کوئی حکم کہہ نہیں. جی میں اندھی پابندی کریں دو میں اندھی بھی پابندی کیتی کرو. اور ڈا دے جہاڑے حال اجرن ہر نماز تو بعد 9 ذی الحج کنو لاتے، 9 ذی الحج سویرے دی نماز کنو لاتے 13 ذی الحج دی عصر تک اے تکبیر فرض ہے. دوجا 10 ذی الحج دے جہاڑے کو اساں ایک روزہ رکھیں نو نہ اکڑے نو روزے دا بھی میں تا قربانی کی تھی کھڑا سہیں، میں اپنی قربانی کرتے ہوں دا گوشت کو سا میں کو روزہ ہے، کہیں جو پانی دیتے یا کوئی گران شران دیتے میں کہا نہیں میں کو روزہ ہے. والا 12 بجے ہوندی قربانی دا گوشت بن میں دے وہ کھمدا پیا ہوندے بھی 12 بجے کیڑا روزہ ودھی دے. ایہو جاتا روزہ اللہ سے نہیں دیتا جڑا 12 بجے ودھا جو، 9 بجے ودھا جو، 1 بجے ودھا جو. اے مستحب طریقہ ہے، ثواب والا طریقہ ہے کہ اپنی کوئی شے نہ کھاؤ پیو عید الاضحیٰ والے جاڑے.
اپنی قربانی کرتے ہوں دا گوشت کھاؤ. ایک روزہ شوزہ آکھن جائز کوئی نہیں. یہ روزہ نہیں ہوتا رہتا, روزہ ہوندے پورے جہاڑے دا. اسا ادو بدنا بابا سارا تو روزہ ہے, روزہ ہے کوئی نہیں ہوتا. مستحب طریقہ ہے کہ چھوٹی عید کچھ ہے کھا پیتے ہو, عید الاضحیٰ والے جہاڑے کچھ ہے کھاؤ پی ہونا, اپنی قربانی کرتے ہوں دا گوشت کھاؤ. لیکن اگر تساں کوئی چیز کھا پی کی دی تو یہ نہ سمجھائے بھی ساری قربانی ہے کوئی خلل آوے سے, سارے ثواب ہے کوئی کمی آوے سے, ہی نہیں تھی نہ کرے سو. اپنی قربانی کرتے گوشت کو سو تو اضافی ثواب ملوے سے. این ذی الحج دے عنوان نال ایک آخری مسئلہ تے قربانی دے بارے تھوڑی جی گفتگو. نبی سے ارشاد فرمائے من رآ ہلال ذی الحج, جیڑا بندہ ذل حج دا چاندر دیکھے, اے جی میں آج شام دا چاندر دیس ونجے, جیڑا بندہ ذل حج دا چاندر دیکھے و اراد ان یضحیا, اندہ ارادہ ہوئے کہ میں قربانی کرے ساں, فلا یاخذ من اشعارہ ولا من اظفارہ, اندے واسطے بہتر اے ہے کہ وہ نہ اپنے ناخن کٹاوے نہ اپنے وال کٹاوے, اندے واسطے بہتر ہے. لیکن اگر کٹا چھوڑے تو اندی قربانی اچ کوئی حرج کہنا ہو سے, اندی قربانی بلا شک و شبہ جائز تھی سے. لیکن اگر اے ناخن تے وال نہ کٹوے سے تو وہ کو اضافی ثواب ملوے سے. اے شرعی مسئلہ این ذی الحج دے ابتدائی عشرے دے بارے اللہ پاک بھی جاتے ارشاد فرمائے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب اپنی امت کو نسا دیو, آکھ دیو, فرما دیو, ان صلاتی میری نماز, و نسکی میری قربانی, نسک مانا قربانی, عقیقے واسطے بھی نبی سے نسک دا لفظ استعمال کیتے, قربانی واسطے بھی کیتے. یہ واسطے علماء نے لکھے جیڑا حکم جیڑا مسئلہ قربانی دا ہے وہ مسئلہ عقیقے دا ہے. لیکن قربانی صاحب حیثیت فرض ہے, عقیقہ فرض کوئی نہیں, نہ کرو تو کوئی گناہ کوئی نہیں. البتہ شرعی مسئلہ یہ ہے اگر تساں 3 حصے قربانی دے جانور قربانی دے رکھیں, 4 حصے عقیقے دے رکھیں تو جائز ہے. 1 حصہ قربانی دے 5-6 عقیقے دیں بالکل جائز ہے. قربانی تے عقیقے دے ہکے احکام ہیں, ہکے جانور چ رکھی سکتے. فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری قربانی, میری نماز اور میرا زندہ رہنا, میری حیاتی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین, سارے کام میں اللہ دی رضا واسطے کرے. اتو ایک سبق ملے کہ انسان ہر کام اللہ کو خوش کرن واسطے کی. اساں سوچے نو یار پیسے تک کوئی نہیں, ہن کوئی مال ڈھانڈا ویچوں بیا یا کتھوں ادھار گھنوں تے قربانی تا لازمی کروں. کیوں بھی لازمی کروں, اے دل کنوں پوچھدا پہ بندہ کیوں لازمی کروں, بھئی ہوں جاڑے گوشت کہیں کنوں گنسوں ودے. یہ تو ساری توہین ہے, بے عزتی ہے. جو اساں کہیں بے دے در تے ونجوں گھنوں تو وہ جیویں کیویں کوئی رلا ملا اوکھا سوکھا تھی تے قربانی آپ کرو جو اساں جگ سوے تھی تے اساں گوشت کھا گنوں. ہن ان دی نیت اللہ کو خوش کرن نہیں, گوشت کھاوݨ ہے. تے اللہ فرمائے قربانی اللہ کو راضی کرن واسطے. جہاں دی قربانی وچ نیت گوشت کھاوݨ دی ہوئے ان دی قربانی جائز کوئی نہیں. اور اے بندہ جہاں دے نال ہی رل سے وڈے جانور وچ کہیں دی قربانی جائز کوئی نہیں. یا دشمن صحابہ کوئی موجود ہے, حضرت امیر معاویہ دا دل وچ بغض رکھیں دے, ابو بکر عمر عثمان و علی دا بغض رکھیں دے, نبی سین دی ختم نبوت دے اتے ایمان صحیح نہیں رکھیں دا, مرزائن تے کافرین نال انہاں یارین, اینجا بندہ ہی اگر کہیں دی قربانی چ رلیا یا جڑا جیویں آدھے اللہ حاجت روائے, اللہ پتر عزت ذلت دھی دین دے, ایویں آدھے میرا پیر ہی دین دے, قبر والا ہی دین دے, مردہ ہی دین دے, اے بندہ ہی مشرک ہے, اے بندہ ہی کہیں نہ رلیا تک کہیں دی قربانی جائز کوئی نہیں. ایویں جیویں ایک کھوہ دے اندر
دو بھائیوال ہوئن، ایک بھائیوال آتے ایک پاسو پیشاب کرنا شروع کر دے، دوجا روکے وے بدبختہ پیشاب کیوں کرنا پہ، میں تو اپنے حصے کرنا پیا، او اگرچہ اپنے حصے کرنا پہ کہیں دی نہیں تھی نہیں پئی، اے بدبخت جہاں دے نال بھی رلسن انہیں دی چو کہیں دی بھی قربانی جائز کوئی نہیں۔ قربانی واسطے ضروری اللہ دی رضا، اور قربانی کرن والے جانور کیرے کیرے انہیں دے عمرہ کیا کیا ہیں۔ اگر تساں بھید تے دمبا کرن چاندو یہ 6 مہینے دا ہی کافی ہے، اگر پلیا ہویا ہوئے تو 6 مہینے دا ہوئے جائز ہے ایک جنے طرف۔ اگر بکری کرن چاندو بکرا کرن چاندو تو یہ 1 سال دا ہونا ضروری ہے، یہ 1 سال دا ہونا ضروری ہے۔ ڈندا ہومن ان دی نشانی ہے، کہیں بے کنو گندے پہ کوئی پتہ کہیں نہیں جو بھی یہ سال دا ہے یا کوئی نہ، تو ان دی نشانی لازمی دیکھو کہ ڈندا ہے تو ٹھیک ہے، یا ایک دند بھی اگر کوئی اتنے تلے تھا کھڑا ہوئے ہلدا کھڑا ہوئے تو معلوم تھی کہ سال کنو ٹپیا کھڑے تو ولا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی نشانی کہنی پرلا بندہ ہی قابل اعتبار کہنی تو ولا اے نشانی ضرور دیکھو۔ اگر گھر دا پلیا ہویا ہے بکرا یا بکری اور سال دی پوری ہے تو قربانی جائز ہے، او قربانی جائز ہے۔ بکری دا اگر ایک تھن ماریا ہویا ہے تو وہ جائز کوئی نہیں، اگر گوں میں دا ایک تھن ماریا ہویا ہے 3 ٹھیک ہیں تو وہ جائز ہے۔ اگر کن کٹیا ہویا ہے 3 یا 3 کنو زیادہ تو جائز کہنی، تھوڑا موڑا چیرا میرا اس تو جائز ہے۔ پوچھ اگر 3 کنو زیادہ کٹیا پہ تو جائز کہنی، تھوڑا کٹیا پہ تو جائز ہے۔ دند اگر زیادہ ترٹے پن تو جائز کوئی نہیں، اگر ایک نو ترٹے پن تو وہ جائز ہے۔ اگر کانا ہے یا دماغ تو پاگل ہے، وہ پاگل بھی آویں آج کل مسائل کہ سرا بکرا کی دے سے وہ پاگل ہے، اگر اتنا پاگل ہے جو گھا دی تمیز کہنی گھا نہیں کھا سکتا تو ولا جائز کوئی نہیں، اگر گھا کھم دے تو ولا ان دی قربانی کرن جائز ہے۔ یعنی ہر چیز 3 کنو زیادہ عیب ہے تو وہ جائز کوئی نہیں۔ اور اگر گوں ہیں میں ہیں ان دے واسطے 2 سال دا ہونا ضروری ہے، ڈندا ہونا ضروری نہیں، ڈندا ہونا نشانی ہے۔ گھر دا پلیا ہویا گابا بچہ ہے گوں ہے میں ہیں، اگر 2 سال دی پوری ہے بلا شک و شبہ جائز۔ اور آج کل کچھ لوگ ہیں کوئی اشکال ہوندے سی مہندی قربانی یہ تو ہائی کہنا نبی سے نے دور ہے جائیں ویلے ہائی کہنا تو حلال کی تو ہیں، تمہیں کو حلال ہو مانی تا دلیل لے قربانی تا بعد مہندہ مکھن تیرے واسطے جائز، کھیر تیرے واسطے جائز، گوشت تیرے واسطے جائز، قربانی جائز کہنی نبی سے نے دور ہے ہائی کہنا تا حلال کے نوئے جیڑی دلیل تیرے حلال تھی ون دیئے اوہا دلیل قربانی دے حلال تھی ون دیئے۔ اے حلال کیوں ہیں جو بھی ایک گوں دی قسم ہے، جی میں گوں حلال ہی میں اے حلال، قربانی بھی ای وجہ کے نو جائز ہے کہ گوں دی قسم ہے، جی میں گوں دی قربانی جائز ہی میں مہندی بھی قربانی جائز، کوئی شک و شبہ نہیں دے وچ۔ البتہ بکری دی عمر سال، گوں مہندی عمر جیڑی ہے اور 2 سال ہوئے، گھر دا پلیا ہویا یا کہیں کنو گھندا پہ یقینی ہے تو ان دی قربانی جائز ہے، اوبھا میں بھی رندہ نہ ہی ہوئے۔ 5 سال دا ہوئے ان دی قربانی جائز، 8 7 بندے رلسن، گوں میں 7 بندے رلسن، اور بکری 1 بندہ رلسے، بھید دمبا 1 بندے دا ہو سے۔ لیکن 27 بندے ٹھیک ہوئن، کوئی سودی نہ ہوئے، بینک ملازم نہ ہوئے، کوئی صحابہ دا دشمن نہ ہوئے، کوئی حضرت امیر معاویہ نال بغض رکھن والا نہ ہوئے، کوئی ریاکاری تے شہرت دی نیت نال قربانی کرن والا کوئی نہ ہوئے۔ ہی واسطے میں مشورہ دینا رہنا عام طور دے ہوتے مدرسے میں یا باقی جہیں تو جرا اجتماعی قربانہ تھی نہ رہن انہیں کنو بچن بہتر ہے، کیونکہ جہرے لوگ بھی اجتماعی قربانی کریں انہیں کوئی شاید الغرض نہیں ہوندی کہ جڑا بندہ رلدا پہ کیویں تے کیویں نہیں، وہ آدھے بس سارے حصے زیادہ تھی میں تے اساں کنے پیسہ آوے، این واسطے کل ہی قربانی کرن بہتر ہے۔ ہاں اگر آپت رل ونجو سارے کو جان دو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ آخری مسئلہ قربانی کہندے ہوتے واجب ہے، اتنی بھی ہر بندے دے ہوتے قربانی کرن واجب ہے نہیں۔ نبی سے ارشاد فرمائے من وجد ساعتن فلم یضح
فلا یقربن مصلانا، جیڑا بندہ قربانی دی طاقت رکھے او ولوی قربانی نہ کرے، او کو اے اجازت نہیں ساری عیدگاہ دے اندر آتے عید دی نماز ادا کرے، یعنی طاقت نال مشروط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال قربانی کریں دے ہن، حجت الوداع والے سال 108 جانور قربانی کیتے، لیکن قربانی دی استطاعت کیا ہے؟ کہندے ہوتے فرض ہے۔ قربانی دی طاقت او ہے جی میں زکاة دا صاحب نصاب ہونے، جیرے انسان کے نے 7.5 تولے سونا ہوئے، یا 52.5 تولے چاندی ہوئے، یا 52.5 تولے چاندی دی قیمت ہوئے، یا ان کے اگر کوئی دکان ہے ویچن والا مال ہے اور ان دی قیمت 52.5 تولے چاندی دی قیمت جتنا بڑھویں دی ہے، یا غیر ضروری سامان پہ گھارچ بسترے پیٹیاں برتن جڑا کدیں استعمال نہیں تھی سال ہا سال، اور ان دی قیمت 52.5 تولے چاندی دی قیمت کنوں زیادہ ہے۔ 52.5 تولے چاندی دی قیمت این دورج بن دی 1,35,000 کم از کم۔ اگر 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج انہیں 3 جہاڑے میں چوہے ایک جہاڑے وچ بھی کہیں انسان کے نے سونا 7.5 تولے آ ونجے، یا 52.5 تولے چاندی آ ونجے، یا 1,35,000 روپیہ آ ونجے، انہوں تے قربانی کرنا فرض ہے، نہ کرے سے گناہگار تھی سے۔ اگر اتنا قیمت کہیں کہ نہیں کہنی تو انہوں تے قربانی فرض کوئی نہیں۔ اگر کہیں کہ نہیں ہے مالیت مالک، او خاوند مالک سونے چاندی پیسے دا تو خاوند دے اتے قربانی لازم، اگر بیوی مالک ہے تو بیوی دے اتے لازم، ابا مالک ہے تو ابے دے اتے لازم، پتر مالک ہے تو پتر دے اتے لازم۔ این کہنی 1 سال ابے دی طرفوں، 2 سال پتر دی طرفوں، 2 سال ڈاڈے دی طرفوں، 2 سال اماں دی طرفوں، یہ دا مطلب تا یہ تھا کہ زندگی ایک دفعہ سمجھی کھڑو بھی ایک بندے دے اتے قربانی زندگی ایک دفعہ ہے۔ حالانکہ صاحب نصاب جیڑا بھی ای مال دا مالک ہے، اگر ہر سال تے پوری زندگی مالک ہے تو پوری زندگی ان قربانی دیونی پوسے۔ یہ کہنی سی میں تسی 7 سال تھی گئے قربانی کرے نہ کھڑا، ہون میں اپنی بیوی دی طرفوں کر چھوڑا، کیا مطلب بس 7 سال ہوندی ہے قربانی؟ اگر تم مال نصاب دا مالک کہیں سونے چاندی پیسے 1,35,000 دا ہر سال مالک کہیں تو 7 سال نہیں، ہر سال قربانی دے سے۔ بیا اے بھی مشہور ہے، ہاں سی زال دی قربانی کی میں کرے سوں، خاوند دا قربانی کرے نہ کہنی پیا بھی کیا مطلب؟ زال دی قربانی مشروط ہے، خاوند کر رہے تو ان دی تھی سے نہ نہ تھی سے، وہ سونے دی مالک ہے، چاندی دی مالک ہے، پیسہ 1.5 لاکھ روپیہ ان نے رکھے تے قربانی انہوں تے کیوں کہنی؟ خاوند کے نے کہنی، خاوند نہ کرے بیوی کرے۔ ابا ریٹائرمنٹ گھن کی دیے کاروبار چوں، پتر لائے کن او کماتے کھویں دے کھڑن، ہن ملکیت پتریں دیے، لیکن پتر اپنی قربانی نہیں پیا کریں دا جن دے اتے فرض ہے، تھی دی ابے دی طرفوں پئیے، ابے دے اتے قربانی کرنا نفل ہے، ان دے ذمہ فرض ہے، فرض چھوڑتے نفل کریں دا کھڑے۔ جائیں کنہیں نصاب ہے سونا چاندی پیسہ مال تجارت پہلے او کرے اپنی قربانی جنہوں تے فرض ہے، بعد ابے دی طرفوں کرے، چھوٹے دی طرفوں کرے، بالغ دی طرفوں کرے، نابالغ دی طرفوں کرے، مرد دی طرفوں کرے، عورت دی طرفوں کرے، جیندے دی طرفوں کرے، موئے دی طرفوں کرے، جائز ہے۔ نبی سے دی طرفوں کرے، ابا و اجداد دی طرفوں کرے، صحابہ اہل بیت دی طرفوں کرے، لیکن اپنا فرض تا ادا کرے۔ اے میں کو پتہ ہے مسئلے ہر کہیں کو سمجھ نہیں آونے، لیکن کم از کم اپنے نال علی مفتی کی نمائندے اپنی حیثیت نساتے پوچھا ہے یار میرے ذمہ قربانی ہے یا کوئی نہ، میں کہ نہیں اتنا ڈھانڈا ہے، اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنا پیسہ ہے، ہون میرے کو مفتی صاحب دسا میرے ہوتے قربانی واجب ہے کوئی نہ، میری زال اتنا سونا رکھی پی ہے، اتنا چاندی، اتنا پیسے، اتنا نقدی، کیا ان دے ہوتے قربانی ہے؟ میں کاروبار کہیں نہیں کرنا، میرے پتر کریں دیں، اگر ایک بندہ ہے وہ 4 پتر انہوں دے چرائیں کو کاروبار دے دکانہ لوا لیتے ہیں، چرائیں دا کاروبار الگ الگ ہے، ایک دی کریانہ دی ہے، بے دی کئی بے کاروبار دی ہے، بے دی کہیں بے دی ہے، وہ بھاویں کٹھے نہیں کی حویلی چرہاں دیں، لیکن کاروبار ملکیت نفع نقصان الگ الگ ہے، تو چاریں دے ہوتے قربانی واجب ہے۔
یہ کہنی کہ بس سرپرست ابے دی طرفوں کر دیو تو ان دی قربانی تے باقی طرفوں نہیں. من وجد ساعتن فلم یزہ فلا یقربن مصلانا، جائیں کنہیں قربانی دی طاقت ہوئے او قربانی ادا نہ کرے، او کوئی اجازت کوئی نہیں کہ او عیدگاہ دے اندر آتے عید دی نماز ادا کرے. باقی قربانی کرو ان دے 3 حصے کرو. وڈے جانورن 7 حصے کر ویسن، ہر حصے اللہ اپنی اپنے 3 حصے کرے سے. میت دی طرفوں کرو، جینے دی طرفوں کرو، اپنے طرفوں کرو، ایو 3 حصے کرنا مستحب ہے. ایک حصہ اپنا، ایک رشتہ داریں دا، ایک غریبیں دا. لیکن اگر کوئی دوسرا بھیرا ہے خود غریب ہیں، انہوں نے قربانی واجب کہنی وجہ سے 5-5 ہزار کٹھا کرتے اپنے فوت شدہ ابے دی طرفوں قربانی کرنا چاہوں، بالکل جائز ہے. لیکن وہ 3 آکھن بھی اساں 5-5 ہزار رلاتے ایک قربانی کریں وہ سارے 3 دی طرفوں تھی ویسے تا این کہنی وہ تیسے ایک دی طرفوں وہ جینی طرفوں کریں 2-2 ہزار 3-3 ہزار رلاتے ابے دی فوت شدہ دی طرفوں بالکل جائز ہے، اندے وچ کوئی حرج نہیں. تو اندے موئے دی طرفوں کرو، جین دی طرفوں کرو، تیسن 3 حصے، ایک اپنا، ایک رشتہ داریں دا، ایک غریبیں دا. ہاں ایک گھر وچوں عورت ہے اونکنے سونا ہا چاندی ہے یا مرد اونکنے 1.5 لاکھ روپیہ رکھیا ہا، اون اپنے پتر دی شادی کرنی، دھی دی شادی کرنی ہے محرم دے بعد تے او پیسے رکھے ہیں تو اندے تے قربانی تا واجب تھی گی کیونکہ 10 11 12 ذی الحج کو اونکنے اتنا پیسے رکھے ہیں. او ہن دے پورے گھر اندے چاچے ہن، اندے سوتران، اندے ملیر ہن، کئی شدے سارے غریب ہیں لیکن خاندان وڈا ہے. آج ایک سویرے بندہ فون کیتی پیا جو قربانی اساں وچوں ایک بندے دیے تے لیکن اساں سوتر جڑے اساں نال ہوں تقریباً 10 خاندان تھی وینوں، شادی شدہ 10 بندے تھی وینوں. ہن اساں بھی 3 حصے کروں بکرے دے بھیڑ دے، ایک حصہ اپنا، ایک رشتہ داریں دا. اگر ایویں کریں تو ساری پوری نہیں پوندی. تو اندے واسطے مسئلہ یہ ہے اگر اندہ اپنا خاندان وڈا ہے قربانی ہے کہ تو اپنے خاندان کھوا دے. بس قربانی کرنا یہ ہے جو خون وہ ونجے قربانی تھی ونجے ان طرفوں قربانی تھی ونجے کیونکہ اندہ خاندان وڈا ہے، ان سارے غریب تا اپنے خاندان کو کھوا دے. اندے واسطے یہ 3 حصے کرنا مستحب ہے، کوئی فرض واجب یا لازمی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سارے کو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعواہم الحمدللہ.